اب شائنس نہیں رہی کہ کیا لوگ سمجھیں گے، کیا میری بات پہ ہنس پڑیں گے، کیا کریں گے، ہنسے، وہ چلا جاتا ہے۔ تو اس اعتبار سے یہ جو شائنس ہے حیا، جو حضور نے فرمایا حیا شعبۃ من الایمان، میں نے آپ کو بتایا کہ در حقیقت یہ حیات کا جزو لازم ہے۔ انسان اپنی حیات کو بچانے کے لیے بھی، پریزرویشن آف دی سیلف کے لیے بھی، یہ جو میکینزم ہے شائنس اینڈ فیئر، ان کا استعمال کرتا ہے۔ اب یہ جو مادہ ہے یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت تخلیق ہے، یہ عورت میں زیادہ رکھا ہے مرد کی نسبت۔ مرد اپنے جو فنکشن اسے دیے گئے ہیں اس کی روح سے وہ ایکٹیو ہوتا ہے، وہ ایڈوانس کرتا ہے، آگے بڑھتا ہے۔ عورت گریز کرتی ہے، اور عورت کے نسوانی حسن کا یہ بڑا معاملہ ہے کہ وہ گریز کرے۔ اگر عورت میں بھی اقدام آ جائے تو پھر وہ عورتیت ختم ہو گئی اس کی، وہ تو بھی مرد ہو گئے۔ اور بے شمار مرد مار عورتیں آپ کو ملتی ہیں دنیا کے اندر، وہ مرد مار ہوتی ہیں، لیکن اصل عورت جو ہے اس میں شرم، حیا اور اس کے اندر گریز، پیچھے ہٹنا، یہ نہیں کہ اقدام کرے۔ کوئی بھی معاملہ ہوتا ہے، چاہے وہ عام طور پر جس کو ہم کہتے ہیں وہ عشق مجازی جو ہے، اس میں بھی اقدام مرد کی طرف سے ہوتا ہے، مرد طالب ہوتا ہے اور عورت گویا کہ مطلوب کے درجے میں ہوتی ہے۔ تو یہ مادہ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے اندر زیادہ رکھا ہے، اور یہ سب سے بڑا زیور ہے عورت کے نسوانی حسن کا، سب سے بڑا جو ہے حصہ یہ ہے۔ چنانچہ سورہ قصص میں جو نقشہ کھینچا گیا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، جب وہ مصر سے چل کر اور مدین تک پہنچ گئے، پورا صحرا سینا کراس کیا ہے، کوئی سواری کیا، کوئی شے تھی نہیں، اور سانپوں بھرا جو ہے یہ صحرا تھا۔ اسی لیے ان کے بھائی نے، بھائی وہ کہلاتا تھا جو اس وقت فرعون تھا، وہ بھائی اس لیے تھا کہ جو پرانا فرعون تھا جو بھی زندہ تھا لیکن اس نے ایبڈیکیٹ کر دیا تھا، اپنا تخت جو ہے اپنے بیٹے کے حوالے کر دیا تھا، وہ زندہ تھا۔ اس کے زمانے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو گود لے لیا گیا، گویا کہ اس لیے کہ وہ بے اولاد تھا، اور جب وہ نیل میں سے حضرت موسیٰ کا وہ صندوقچہ برآمد ہوا ہے جس میں کہ ان کی والدہ نے اللہ کے حکم کے تحت انہیں ڈال کر اور نیل کے اندر بہا دیا تھا، تو پھر وہ قتل کرنے لگا تھا، پہچان دیا تھا کہ یہ اسرائیلی ہے، اب طے تھا وہاں پر کہ ہر اسرائیلی بچے کو مار دینا۔ وہ بیوی آڑے آ گئی، اور دوسرے یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ایسی موہنی صورت دی تھی حضرت موسیٰ کو کہ جو دیکھتا تھا، وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، بڑے پیارے الفاظ ہیں، یہ سورہ طہ میں آئے ہیں، اے موسیٰ ہم نے تمہارے اوپر اپنی محبت کا ایک پرتو ڈال دیا تھا، کہ اس کو دیکھ کر، وہ موہنی صورت دیکھ کر، اور وہ اہلیہ نے کہا، وہ اہلیہ وہ تھی حضرت آسیہ، وہ بھی بنی اسرائیل میں سے تھی، اور وہ ہیں جن کا سورہ تحریم میں ذکر ہے، جنہوں مثال دی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مثال دی ہے اہل ایمان عورتوں کے لیے، آسیہ کی، امرأۃ فرعون۔ اب ظاہر بات ہے بادشاہ تھا، اس نے جس کو چاہا اپنی ریت میں سے اپنے گھر میں ڈال لیا، اور ان دونوں کے مابین بڑی الفت تھی، فرعون کے اور آسیہ علیہ السلام۔ انہوں نے کہا مت قتل لگ، لا تقتلوہ قرۃ عین لی ولک، دیکھو یہ میرے اور تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک رہے گا تو ہم اسے شاید بیٹا ہی بنا لیں، ہمارے ہاں بیٹا نہیں ہے۔ باہر وہاں محل میں پلے، اس کے بعد فرعون کے بھی بیٹا ہو گیا، اب یہ دو گویا کہ دو بھائی ہو گئے، تو بھائیوں کی طرح پرورش پائی۔ اس کے بعد فرعون نے تخت چھوڑ دیا، تو اب یہ بھائی جو تھا، جو اس طریقے سے بنا ہوا بھائی تھا، وہ تخت پر تھا۔ اور ہمارا قرآن مجید کا بیان تو اور ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام خود جب انہیں ایک مخبر نے یہ خبر دی کہ اے موسیٰ تمہارے قتل کے مشورے ہو رہے ہیں، ان الملأ یأتمرون بک لیقتلوک، تو بھاگ جاؤ یہاں سے، میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں جان بچاؤ اور یہاں سے چلے جاؤ۔ تو حضرت موسیٰ چھوڑ کر مصر کو اور صحرائے سینا کی طرف گئے، اور پھر پورا سینا کراس کیا۔ لیکن 10 کمانڈمنٹس کے نام سے جو پکچر بنائی گئی ہے یورپ میں، وہ تورات کے بیان پر ہے۔ ظاہر بات ہے کہ وہ تو تورات کو مانتے ہیں نا، تورات کے اور قرآن کے بیان میں تھوڑا تھوڑا فرق ہے۔ تو اس میں یہ ہے کہ اسی چھوٹے بھائی نے، فرعون نے اپنے چیریٹ میں، وہ جو ان کا ہوتا تھا سواری، ان کو سوار کرایا ہے اور لا کر صحرا کے کنارے چھوڑ دیا ہے، اور بڑی نفرت کے ساتھ کہا ہے جاؤ اب سانپوں پر نبوت کرو۔ اب تمہاری نبوت جو ہے وہ انسانوں پر نہیں، اس صحرا کے اندر جو سانپ ہے
ان پر جاؤ لوگ. بہرحال اب وہ سارے صحرا کو عبور کر کے پہنچے ہیں اور مدین کے پانی کے کنویں کے اوپر جا کر آپ نے وہ واقعہ پڑھا ہوگا. تھکا ٹوٹا آدمی، بھوکا پیاس سے، لمبا سفر. اب وہ وہاں انہوں نے دیکھا کہ دو لڑکیاں کھڑی ہوئی ہیں، اپنے ریوڑ کو روک رہی ہیں. وہ بھیڑیں بکریاں دوڑتی ہیں پانی کی طرف اور وہ انہیں روکتی ہیں. یہ گئے، کیا معاملہ ہے، آپ کیوں نہیں پانی پلاتے؟ ان کا کہ ہمارے والد بوڑھے ہیں اور یہ جو چرواہے ہیں یہ سخت دل ہیں، یہ ہمیں روکتے ہیں، تو جب تک یہ اپنی بھیڑوں کو، اپنے ریوڑوں کو پانی پلا کر نہ چلے جائیں ہم نہیں پلا سکتے. حضرت موسیٰ جلالی مزاج کے آدمی تھے، گئے اور ان کو ایک کو ادھر مارا ایک کو ادھر مارا، ہٹایا اور پھر پانی کھینچ کر کنویں سے ان کو پلایا. اب وہ چلی گئی ریوڑ لے کر، اپنے والد کو بتایا. اب والد کا پیغام لے کر جب آئی ہیں ان میں سے ایک، اس کے لیے قرآن میں الفاظ، اس کے لیے میں نے سارا واقعہ ہی آپ کو سنایا ہے. حضرت موسیٰ کی حالت اس وقت کیا تھی؟ ان کو پانی پلا کر پھر جا کر ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئے. جو دعا انہوں نے اس وقت مانگی ہے، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے اللہ میں تو تیری ہر اس خیر اور خیرات کا مستحق ہوں جو تو میری جھولی میں ڈال دے. یہ فقر کی انتہا ہوتی ہے. ایک فقیر ہوتا وہ کہتا مجھے روپیہ ہی لینا ہے، میں نے 5 روپے لینے ہیں، نخرا کرتا ہے. اور ایک جوڑ ڈال دے، ڈھیلا ڈال دے میری جھولی میں، تو میں اس کا بھی محتاج ہوں، میرے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں، میرا کوئی جاننے والا نہیں، پہچاننے والا نہیں، اس ایک اجنبی جگہ پر میں آ گیا ہوں، میرے پاس کوئی ذریعہ نہیں. رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، ہر شے کا فقیر. اس وقت وہ لڑکی ایک آئی ہے، فجاءه احداهما على استحياء فقال ان ابی یدعوک. آئی ان دونوں میں سے ایک لڑکی حیا کے ساتھ چلتی ہوئی. اب یہ چلنے میں بھی عورت کے حیا ہے. حیا جو ہے وہ عورت کے، وہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی عناصر اس کی فطرت میں رکھے ہیں ان میں مرد کے مقابلے میں حیا کا پہلو بہت جو ہے قوی ہے، جس کو کہ آج جو ہے مغرب ختم کرنے پر تلا حیا کا پردہ. اور اس حدیث کا صحیح ترین ترجمہ فارسی میں جو کیا گیا ہے بہت خوبصورت، بے حیا باش و ہر چغائی کن، حیا کا پردہ اٹھا دو پھر جو چاہو کرو. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اس وقت دنیا میں جو عظیم تحریک چل رہی ہے، جس کو اس قدر حسین نام دیا گیا ہے سوشل انجینئرنگ پروگرام، سوسائٹی کی کوئی تعمیر نو کرنی ہے، اس کا بنیادی نقطہ یہ ہے کہ حیا ختم کرو، عورت میں سے اس جز کو نکال کے باہر کرو. اور یہ معاملہ کوئی بہت پرانا نہیں ہے، 100-125 سال سے زیادہ اس کی تاریخ نہیں ہے. کبھی زمانہ تھا میں کوئی انگلش پکچر دیکھ لیا کرتا تھا، اور اب بھی کبھی اس کو ٹی وی کے چینلز کو گھماتے ہوئے کہیں کوئی نظر پڑ جاتی ہے، جو پرانی پکچرز ہوتی ہے آپ امریکہ کی، یورپ کی، مکمل لباس عورت کا ہوتا تھا، پورا گردن سے لے کے اور ٹخنے تک، ہاتھوں یہ سوائے وہی جو قرآن مجید میں آیا چہرے کی ٹکیا اور سر پر ان کے یقیناً جو ہے اسکارف، یہ ان کا لباس تھا مکمل. یہ جو اسکرٹس اور پھر منی اسکرٹس یہ جو آنی شروع ہوئی ہیں، ان کی تاریخ زیادہ نہیں ہے، ان کے پرانے آپ دیکھیں تو پورا لباس، پورا جسم جو ہے وہ مستور ہوتا تھا عورت کا. اور یہ چیز جو ہے یہ پروٹوکولز کے اندر فیصلہ کیا تھا یہودیوں نے 1897 میں. ان کے جو پروٹوکولز آف دی ایلڈرز آف دی زائن، بیسل ایک ہے سوئٹزرلینڈ کا شہر، اس میں ٹاپ کے یہودی جمع ہوئے تھے، اور بیشتر تھے یہودی جو بینکرز تھے، زائنسٹ موومنٹ جو ہے وہ اصل میں یہودی بینکرز کی موومنٹ ہے، اور وہ اصل میں مذہبی یہودی نہیں ہے، وہ جو ہے سیکولر ٹائپ کی یہودی، جیسے ہمارے یہاں بھی سیکولر بھی ہیں، مذہبی لوگ بھی ہیں، تو سیکولر ان کے ہاں بھی سیکولر بھی ہیں اور مذہبی بھی ہیں. مذہبی لوگ وہ ہیں جو کبھی آپ نے دیکھے ہوں گے اخبارات میں یا کہیں کسی فلم میں
یا آپ امریکہ گئے ہوں، کہیں گئے ہوں تو آپ نے دیکھا ہو بروکلن کا ایریا جو ہے بھرا ہوا ہے ان سے، یہ زلفیں ہوتی ہیں، یہ خاص طور پر یہ جو ہے یہاں